سے مکہ آنے کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکے ہیں. اگرچہ مینا سے مکہ کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، باوجود کہ سب راستے یک طرفہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے، ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے. سعودی عرب کی پولیس بھی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے. گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی قطاریں اور قاعدے سے بنا دی جاتی ہیں. پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیاں اور پیدل چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. سفر کی رفتار بہت سست رہتی ہے. بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آدھی رات کے بعد مکہ پہنچ سکے. یہ ایمان کا جوش، یہ حج کا شوق 1400 سال سے جاری ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے. انسانوں کو کنکریاں مارنا، قربانا، مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا، یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے. یہاں ایسے 3 شیطان ہیں. ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں. بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اتفاق نہیں کرتے، جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں. یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں. یہ تینوں شیطان پتھر اور گز کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں. بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو. بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے. کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں. لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے. اس لیے بعض حاجی پیدل چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ پیدل آدمی آسانی سے راستہ نکال سکتا ہے. مشعر الحرام میں نہ کوئی عمارت ہے نہ خیمے، بس آسمان کی چھت ہے اور زمین کا فرش. حاجیوں کو یہاں ایک رات گزارنی پڑتی ہے. رات ہی میں حاجی یہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر جمع کر لیتے ہیں جو دوسرے دن مینا کے میدان میں 3 شیطانوں کو مارنے کے کام آتی ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بدی پر نیکی کی فتح کے سبق کو پھر سے دہرا لیں. تھوڑے سے حاجی راستوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے عرفات ہی میں ٹھہر گئے ہیں. یہ رات کا کھانا بھی یہیں کھائیں گے. آدھی رات کے بعد یہ لوگ عرفات سے روانہ ہوں گے. سویرا ہوتے ہی حاجی مینا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں. یہ رسومات طہارت دل و دماغ کے لیے ضروری ہیں. مختلف مقامات پر جا کر ارکان مقررہ کی تکمیل کرنا حقیقت میں
نیکی، پاکیزگی اور وحدانیت کا سبق ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے حج کے بعد آدمی اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے۔ یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف، یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف، کریں گے جس جگہ تجدید رسم ابراہیم، یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف، وقار خیر سے لرزاں رہے شر ابلیس، کہ ہے یہی شہ خیر الانام کی تعلیم، یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف۔ عرفات سے اکھاڑے ہوئے خیمے اب مینا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ خیمے ایک ہی رات میں عرفات سے یہاں پہنچا دیے گئے۔ مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔